أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 147 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کی تلاوت کی گئی. وَيَسْأَلُونَكَ، پیغمبر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء، پس تم عورتوں سے الگ رہو. فی المحیض، حیض کی حالت میں. ولا تقربوہن، اور ان سے قربت نہ کرو. فی المحیض ولا تقربوہن، اور تم ان سے قربت نہ کرو. حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فاذا تطہرن، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو فأتوہن، تو ان کے پاس جاؤ. من حیث، اس طریقے سے کہ امرکم اللہ، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ویحب المتطہرین، اور ان سے بھی محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہے. آیت کا پورا ترجمہ دیکھیے. اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جماع نہ کرو. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع ہوں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں. یہ آیت حیض سے متعلق نازل ہوئی ہے. کچھ احکامات اس میں دیے گئے ہیں، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب عورت کو حیض آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے تھے، نہ پانی پیتے تھے، نہ گھروں میں اس کے ساتھ رہتے تھے. بس ایک کونے میں ڈال دیا. انہی درندوں کی سی حرکت تھی، جانوروں کا سا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا کہ حیض کے دنوں میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن المحیض، کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو جواب دے دیا گیا کہ دیکھو ایک گندی چیز ہے وہ، رہی بات. تو ایسی صورت میں ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ قربت نہیں کی جائے گی، اتنا ہی معاملہ ہے. جب پاک ہو جائیں تو پھر ان سے قربت کی جا سکتی ہے. قرآن مجید نے یہ احکام اس لیے بتائے. اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے، میانہ روی کو اختیار کرتا ہے. افراط و تفریط اور ظلم زیادتی اس مذہب میں نہیں ہے. اسی لیے عورت کے ساتھ انسانی برتاؤ اس وقت میں بھی کیا رہے گا جب وہ حیض کی حالت میں ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حیض آ گیا تو وہ بالکل ایسی ہو گئی کہ بالکل اچھوت ہو گئی، وہ اپنے گھر کے میں رہنے کے قابل بھی نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے ساتھ وہ پورا انسانی برتاؤ، محبت اور پیار اس کو دیا جائے گا اس وقت میں بھی جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہو. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں حیض میں ہوتی تھی اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر میں کنگھا کیا کرتی تھی، اور وہ بھی یہ بھی فرماتی ہیں کہ حیض کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، فرماتی ہیں کہ زمانے حیض میں پانی پی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیا کرتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس جگہ میں نے منہ لگا کر پانی پیا اس پیالے میں اسی جانب منہ لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں اپنے دانتوں سے ہڈی کا گوشت چھڑا کر کھا لیتی تھی، پھر آپ کو دیتی تھی، آپ میری جگہ منہ لگا کر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ طریقہ جو حیض کے ایام میں گنجائشیں جو دی گئی ہیں، اور اسلام نے اعتدال والا جو طریقہ دیا گیا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات یہاں وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جب ان مسائل کو واضح طور پر کھلے عام بتایا ہو، کھول کر بتایا ہو، تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلامی جو احکامات ہیں ان کو کھول کر بیان کرنے میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان مضامین کے سننے کے سلسلے میں جہاں چھوٹے معصوم بچے ہوں ان کو یہ باتیں اور ان آیات کی تفسیر کے سنانے میں احتیاط کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله